نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حضرات گرامی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بدعت. سنا ہوا یہ لفظ آپ نے؟ سب نے سنا ہوا ہے. یقیناً آپ نے سنا ہوگا کیونکہ یہ ہمارے بارے میں ہی استعمال کرتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں کہ بریلوی بدعتی ہیں. تو آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ بدعت ہوتی کیا ہے اور کیا ہم واقعی بدعتی ہیں اور کیا اور کوئی بدعتی نہیں ہے. یہ آج ہم نے دیکھنا ہے. توجہ آپ کی میری جانب رہنی چاہیے. بڑا اہم ٹاپک ہے اور بڑا ضروری ٹاپک ہے. اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. بنیادی طور پہ یہ سمجھ لیجیے کہ بدعت کا معنی ہوتا ہے نیا کام، نئی چیز. آپ سے میں سننا چاہوں گا بدعت کا معنی. یہ جو میرے دوست، میرے بھائی، میرے بیٹے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں ادھر درمیان میں آ جائیں. یہ جگہ خالی خالی مجھے لگ رہی ہے. ادھر آپ بھی ادھر سامنے آ جائیں تاکہ مجھے اپنے سامنے کچھ نظر آئے نا، تاکہ مجھے پتہ چلے میں جن سے بات کر رہا ہوں وہ ادھر ہی ہیں، موجود ہیں. اور جب میں بلاؤں تو ساتھ ساتھ بولتے جائیے. بدعت کا معنی کیا میں نے بتایا؟ نیا کام، نئی چیز. یہ اس کا لغوی معنی ہے. اصطلاحی معنی ہے اس کا ہم اس کی تعریف اور کرتے ہیں، باقی لوگ اس کی تعریف کچھ اور کرتے ہیں. اور دلچسپ اور ایمان افروز بات یہ ہے وہ جو تعریف کرتے ہیں وہ ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے، اسی لیے وہ اس میں پھنس جاتے ہیں. اور ہم اس کی جو تعریف کرتے ہیں وہ ہم نے خود نہیں بنائی، ہم حدیث مصطفیٰ سے کرتے ہیں، اس لیے ہم اس میں پھنستے نہیں ہیں. وہ تعریف یہ کرتے ہیں کہ وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا اور جو صحابہ کرام نے نہیں کیا اور اب وہ کیا جا رہا ہے تو وہ بدعت ہے. اور اگلا ان کا مقولہ یہ ہوتا ہے، حدیث پاک کا جملہ وہ اس کی تشریح ساتھ لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے. تو وہ کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو کام رسول اللہ علیہ السلام نے نہیں کیا، آپ کے دور میں نہیں ہوا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو وہ کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. یہ ان کا کہنا ہے، ہر بدعت گمراہی ہے.
یہ میں نے بنیادی طور پر آپ کو اس کا معنی و مطلب سمجھا دیا۔ اب میں کچھ احادیث پیش کر کے اس کے بعد پھر میں اس بات پہ آؤں گا کہ ہم بدعت کا معنی کیا سمجھتے ہیں۔ یہ جو حدیث پاک ہے یہ ابن ماجہ شریف میں بھی موجود ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مطلع القمرین شریف میں بھی نقل کی ہے۔ مطلع القمرین شریف میں بھی اس کو آپ نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدعتی جو ہوتا ہے اس کا نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ صدقہ قبول ہوتا ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ عمرہ قبول ہوتا ہے، نہ جہاد قبول ہوتا ہے، نہ فرض قبول ہوتا ہے، نہ نفل قبول ہوتا ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے جی؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ بولیے نا، کس کا فرمان ہے؟ یعنی کوئی عبادت اس کی قبول ہوتی ہی نہیں ہے، کس کی؟ بدعتی کی۔ پھر آقا کیا فرماتے ہیں اس سے آگے؟ یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین۔ آقا فرماتے ہیں اور بدعتی اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال نکل جاتا ہے، یعنی بالکل اسلام سے نکل جاتا ہے وہ۔ اچھا، اب جب کہ میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں اور ہمارے امام نے اپنی کتاب میں یہ حدیث لکھی ہے، تو ہمیں جب یہ حدیث معلوم ہے تو کیا ہم بدعتی ہو سکتے ہیں؟ بولیے تو صحیح نا۔ اگر ہم بدعتی ہوتے تو ہم تو یہ حدیث چھپاتے، بیان ہی نہ کرتے۔ ہم تو خود بدعتی ہیں، تو ہم کیسے لوگوں کو بتائیں یہ؟ لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ الحمدللہ ہم بدعتی نہیں ہیں۔ اچھا، اب اس سے آگے چلیے۔ یہ 4 احادیث اس وقت میرے سامنے ہیں جو چاروں کی چاروں امام اہل سنت نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مطلع القمرین شریف میں نقل فرمائی ہیں۔ اس میں سے ایک حدیث یہ ہے، اہل البدع شر الخلق۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل بدعت یعنی بدعت اختیار کرنے والے جو ہیں وہ بدترین مخلوق ہیں۔ اگلی حدیث، اصحاب البدع کلاب اہل النار۔ بدعت کا ارتکاب کرنے والے، بدعت پر چلنے والے جہنمیوں کے کتے ہیں۔ یہ کون لکھ رہا ہے جی؟ اعلیٰ حضرت۔ یہ میں آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں، یہ کس نے لکھا؟ اور ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کو۔ ہمارے مقتدیٰ تو وہی ہیں۔ تو آگے چلیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ او کما قال۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بدعتی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ بدعت کو چھوڑ دے۔ بدعت کو چھوڑے گا تب اس کی توبہ قبول ہوگی، اس سے پہلے اگر بدعت پر وہ قائم ہے تو توبہ بھی قبول کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی حدیث اعلیٰ حضرت نے نقل فرمائی ہے، اذا مات صاحب بدعۃ فقد فتح فی الاسلام فتح او کما قال۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بدعتی مرتا ہے تو ایسے ہے کہ جیسے اسلام کو بہت بڑی فتح حاصل ہو گئی۔ یہ اعلیٰ حضرت نے یہ حدیثیں نقل فرمائی ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت یہ حدیثیں نقل فرما رہی ہیں تو کیا وہ ہمیں بدعت کا درس دیں گے؟ اور جب ہم یہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں تو کیا ہم بدعت اپنائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اچھا، اب پھر آئیے اس بات پر کہ
چلیں ایک حدیث پاک اور سماعت فرما لیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ، اور یہ حدیث ہے، یہ شعب الایمان میں ہے، جسے البیہقی بھی کہتے ہیں، تو اس میں یہ حدیث پاک ہے، من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی، اسے عزت دی، آقا فرماتے ہیں اس نے گویا اسلام کے گرانے میں مدد دی۔ تو بدعتی کی تعظیم بھی نہیں، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، اسلام نے اس سے بھی منع کیا۔ یہ احادیث آپ سمجھ چکے ہیں کہ بدعتی جو ہوتا ہے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اور اس سے اگلی بات یہ کہ بدعتی کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ بدعتی جو ہوتے ہیں وہ جہنمیوں کے کتے ہوتے ہیں، وہ بدترین مخلوق ہوتے ہیں، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا بدعت۔ اب اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو پردہ فرمائے ہوئے، صحابہ کرام کو پردہ فرمائے ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں، اور قیامت آنے میں اب بھی پتہ نہیں کتنا وقت باقی ہے، تو کیا ایسا ممکن تھا کہ کوئی نیا کام شروع نہ ہوتا دین کے حوالے سے؟ یہ بھی تو ممکن نہیں تھا۔ زمانے کے ساتھ ساتھ نئے کام شروع ہونے تھے، اور وہ ضروری تھے۔ جیسے بہت سارے کام شروع ہو چکے ہیں، ان میں سے چلے ایک مثال میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ جس طرح آج ہم درس دے رہے ہیں، اور آپ کا یہ اعتکاف ہوتا ہے 10 دنوں کا، جس میں ایک شیڈیول ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد درس ہوگا، پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت ہوگی 3 آیات، ان کا ترجمہ تفسیر ہوگی، اس کے بعد پھر باقی جو شیڈیول ہمارا ہے رات گئے تک، کیا ایسا رسول اللہ علیہ السلام سے ثابت ہے کہ بالکل ایسے ہی انہوں نے اعتکاف کیا ہو یا صحابہ کرام نے کیا ہو؟ تو اگر ایسا ثابت نہیں ہے، اور ہر نیا کام ایسا ہی بدعت ہے جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ گمراہی ہے، تو پھر تو یہ اعتکاف بھی گیا، پھر تو یہ بھی گناہ ہوا۔ اور اس کے بعد یہ جو درس نظامی ہوتا ہے، درس نظامی میں صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، علم الکلام ہے، علم تفسیر ہے، علم حدیث ہے، یہ جتنے بھی علوم ہیں، کیا یہ صحابہ کرام کے دور میں پڑھائے جاتے تھے؟ ہرگز نہیں پڑھائے جاتے تھے۔ لیکن اب ہم پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اور صرف ہم نہیں پڑھتے پڑھاتے، جو لوگ ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہیں کہ یہ بدعتی ہیں، ان کے ہاں بھی یہ علوم پڑھائے جاتے ہیں، ان کے ہاں بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے بھی نئے کام تو شروع کیے ہوئے ہیں نا، اور ان کی اپنی جو تعریف ہے کہ وہ کام جو صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا، آپ نے نہیں کیا، وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اس کے مطابق وہ تو گئے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کوئی نہیں، وہ تو پھنس گئے اپنی تعریف کی روشنی میں کہ جتنے کام وہ کر رہے ہیں۔ اب چلے میں ایک اور مثال آپ کو دے دوں، یہ جو مسجد کا محراب آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا، آقا کریم علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا، بہت بعد شروع ہوا۔ مسجدوں کے جو مینار بنتے ہیں، یہ صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھے، بہت بعد جا کے یہ مینار شروع ہوئے، اور یہ وقت کی ضرورت تھی اس لیے شروع ہوئے۔ وقت کی ضرورت کیا تھی؟ جب آبادی بڑھ گئی، ایک گاؤں بہت زیادہ پھیل گیا دور تک، مسجد کہیں درمیان میں ایک مسجد ہے، اب باہر سے کوئی مسافر آتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا مسجد کدھر ہے، نماز پڑھنی ہے اس نے، تو علماء نے سوچا کہ چلیں ایسا کرتے ہیں، مسجد کے اوپر ایک مینار بنا دیتے ہیں۔ جو مقامی بندہ ہے اسے تو پتہ ہے نا کہ یہ اس گلی میں جاؤں گا، اس گلی میں جاؤں گا، آگے سے یوں مڑوں گا تو آگے مسجد آ جائے گی۔ لیکن جو اجنبی ہے، باہر سے آیا ہے، اب اسے کیا پتہ مسجد کدھر ہے؟ ایک بندے سے پوچھے گا، پھر آگے جا کے بھول جائے گا، پھر پوچھے گا، پھر بھول جائے گا، پھر پوچھے گا۔ تو علماء نے سوچا کہ چلے مسجد کے اوپر مینار بنا دیتے ہیں اونچا سا، تاکہ دور سے نظر آئے کہ ہاں یہ ادھر مسجد ہے۔ یہ وقت کی ضرورت تھی۔ اچھا، وہ بندہ مینار دیکھ کے آ گیا، جب گلیوں میں آیا، اسی گلی میں آ گیا جس میں مسجد ہے، ابھی پھر اس بیچارے کو پریشانی ہے کہ پتہ نہیں مسجد کون سی ہے، گھر بھی تو ہوتے ہیں۔ تو اب علماء نے کہا کہ مسجد کا محراب بنا دیتے ہیں جو تھوڑا سا باہر نکلا ہوا ہو گلی میں،
تو بتا گلی میں ہے تو دیکھے محراب ایک ہے، اسے سمجھ آ جائے کہ ہاں یہ مسجد ہے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، نہ یہ صحابہ کرام کے دور میں تھا، نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھا، لیکن اب ہر مسجد کا محراب ہوتا ہے یا کوئی نہیں؟ بولیے تو صحیح نا۔ ہر مسجد کا مینار بھی چھوٹا ہو یا بڑا ہو لیکن ہوتا ہے، لیکن ہے یہ بدعت اس تعریف کے مطابق، اس تعریف کے مطابق یہ بدعت ہے۔ اور ان لوگوں کو تو بالکل بھی ایسی مسجد نہیں بنانی چاہیے جو یہ تعریف کرتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کے دور میں، جو آقا اسلام کے دور میں کام نہیں تھا اب ہے وہ غلط ہے، تو انہیں تو ایسی مسجد بالکل نہیں بنانی چاہیے۔ انہیں فوری طور پہ اپنے مینار بھی گرانے چاہیے، محراب بھی ختم کرنے چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم تعریف کیا کرتے ہیں؟ ہم تعریف یہ کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا ارشاد گرامی جو ہے وہ ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، دارمی شریف میں بھی موجود ہے۔ ہم تعریف کرتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مبتدع قوم بدعۃ فی دینہم الا نزع اللہ من سنتہم مثلہا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی قوم جب کوئی ایسا کام اپنے دین میں شروع کرتی ہے جس سے نبی علیہ السلام کی کوئی سنت مٹ جاتی ہے تو یہ بدعت ہے۔ کوئی سنت مٹ جائے اس کام کرنے کی وجہ سے تو یہ کام کیا ہے؟ بدعت ہے۔ ہم یہ تعریف کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، آپ صبح سے لے کر رات گئے تک جو اعتکاف آپ کرتے ہیں اس کے کسی عمل کی وجہ سے کوئی سنت مٹتی ہے؟ بلکہ سنت ہی کا تو درس دیا جاتا ہے۔ یہ جو اتنا لمبا شیڈیول ہے اس میں سنت ہی تو سکھائی جاتی ہے۔ اٹھنا ایسے ہے، چلنا ایسے ہے، بولنا ایسے ہے، کھانا ایسے ہے، پینا ایسے ہے، سلام ایسے کرنا ہے، مصافحہ ایسے کرنا ہے، بغل گیر ایسے ہونا ہے، معانقہ ایسے کرنا ہے، یہی تو سکھایا جاتا ہے۔ تو اس سے کوئی سنت مٹتی نہیں ہے۔ اب یہ جو تعریف اب سامنے آ گئی بدعت کی، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے۔ بدعت کی آگے دو قسمیں بن گئی۔ ایک وہ بدعت ہے جس سے کوئی سنت مٹ جائے تو وہ بدعت گمراہی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جو پیچھے حدیثیں میں نے پڑھی ہیں کہ جو اس پر عمل کرے گا وہ جہنمیوں کا کتا بھی ہے، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی ایسی بدعت ہے، ایسا نیا کام ہے جس سے سنت مٹتی نہیں ہے بلکہ سنت کو مزید آگے پھیلانے میں مدد مل رہی ہے، تو وہ بدعت تو ہے لیکن وہ بدعت بری نہیں ہے، وہ اچھی بدعت ہے۔ اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بدعت حسنہ، اچھی بدعت۔ ایک ہوتی ہے بدعت سیئہ، بری بدعت۔ بری وہ جو دین سے دور لے جائے، سنت سے دور لے جائے۔ بدعت حسنہ وہ جو سنت کے قریب لے آئے، جو دین کے قریب لے آئے۔ تو عمل ہم بھی وہ بھی کرتے ہیں بدعت پہ، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اسے بدعت حسنہ کا نام دیتے ہیں جو دین سے قریب کر رہی ہے، لیکن ان کے ہاں یہ بدعت حسنہ والی تو کیٹیگری کوئی نہیں ہے۔ ان کا تو ایک ہی کیٹیگری ہے بدعت سیئہ والی کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو اس میں تو وہ بات پہ پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اب آئیے آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی، آقا نے فرمایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما من سأل عن شیء لم یحرم علی الناس فحرم من اجل مسئلتی۔ یہ مشکوٰۃ شریف میں بھی موجود ہے، بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اس چیز کے بارے میں سوال کرے کہ جو لوگوں پر حرام نہیں تھی، حرام نہیں تھی، لیکن اس کے بار بار سوال کی وجہ سے وہ چیز منع کر دی گئی، اس کے سوال کی وجہ سے منع کر دی گئی۔ سب سے بڑا مجرم وہ ہے۔
تو اب یہ جو ہر بات میں سوال ہوتا ہے نا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کس نے کیا، یہ کس نے کیا، یہ اس حدیث کی روشنی میں وہ بندے مجرم قرار پاتے ہیں۔ اگلی حدیث سنیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گرامی، مشکاہ میں بھی ہے، دارقطنی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ان اللہ فرض فرائض الاسلام فلا تضيعوها، کہ اللہ تعالیٰ نے فرض جو ہیں وہ لازم قرار دے دیے کہ یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، یہ تم نے کرنا ہے، تو فرمایا انہیں ضائع مت کرو، انہیں پورا کرو، ان پر عمل کرو۔ وحرم حرمات فلا تنتهكوها، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے تو تم ان کے پیچھے نہ پڑو، ان سے بچ کے رہو۔ اور پھر فرمایا وحد حدودا فلا تعتدوها، اللہ تعالیٰ نے حدیں بتا دی ہیں کہ ادھر جاؤ گے تو نجات پاؤ گے، ادھر جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیں بتا دی ہیں تو ان حدوں کو پھلانگنا نہیں ہے۔ اگلے الفاظ بڑے قابل غور ہیں، وساقط عن اشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا عنها، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بغیر بھولے، کیونکہ وہ بھولتا نہیں ہے، اس کی شان ہی نہیں ہے بھولنا، بغیر بھولے اللہ نے بہت ساری چیزوں پہ خاموشی اختیار فرمائی ہے، اسے ان کا ذکر نہیں کیا۔ تو آقا فرماتے ہیں تم بھی ان کی بحث میں نہ پڑو۔ جب اللہ نے ان کو آزاد چھوڑ دیا ہے، اگر وہ حرام ہوتے تو اللہ بتا نہ دیتا، اگر وہ انتہائی ضروری ہوتے تو اللہ بتا نہ دیتا، جو انتہائی ضروری تھے وہ بھی بتا دیے، جو منع تھے وہ بھی بتا دیے، درمیان میں جو اس نے نہیں بتائے وہ تمہارے لیے مباح ہیں، تم کرو تو اس میں تمہیں گناہ نہیں ہے، نہیں کرو گے تو اس پر بھی تمہیں کوئی پکڑ نہیں ہے، مباح ہیں۔ ہاں اگر وہ دین میں مدد کرنے والے ہوں گے تو تم ثواب پاؤ گے ان پر، اور اگر وہ دین سے دور لے جانے والے ہوں گے تو پھر تمہیں ان سے بچ کر رہنا چاہیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں پر خاموشی از خود اختیار فرمائی ہے بغیر بھولے، تو ہر چیز پر سوال کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، غیر ضروری ہے اور منع ہے۔ اب میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو اس سے آپ کو مزید انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ بالکل مختصر میں کر رہا ہوں۔ مسجد کے مینار اور محراب کا آپ سن چکے۔ یہ جو حدیث کی کتابیں جنہیں سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، کیا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھی؟ بولیے نا جی، کوئی ایک کتاب بھی اس وقت نہیں تھی۔ بخاری شریف جیسے سب سے اہم کتاب احادیث میں جس کا رتبہ ہے، تو یہ بخاری شریف بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدیوں بعد، کوئی 250 سال بعد جا کے وجود میں آئی ہے۔ اسی طریقے سے باقی ساری اس کے بعد ہیں۔ تو سیاست کی کتابیں ہیں، حدیث کی ہیں، تفسیر کی ہیں، سیرت کی ہیں، فقہ کی ہیں، یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ بعد میں آئی ہیں، لیکن آج کل ہر مدرسے میں یہ پڑھائی جاتی ہیں یا کوئی نہیں؟ دلیلیں ہی سیاہ ستہ سے لی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کی دلیل پر جائیں، آپ کی تعریف پر کہ جی ہر بدعت گمراہی ہے، تو پھر تو یہ کتابیں بھی بدعت ہو گئی، آپ ان کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ اور اس کے بعد خطبہ جمعہ، اس میں خلفائے راشدین کا ذکر، یہ جو کھڑے ہو کر خطبہ دیا جاتا ہے عربی خطبہ، اس میں خلفائے راشدین کا ذکر ہوتا ہے۔ خلفائے راشدین کا ذکر جو ہے یہ بھی کسی صحابی نے کبھی نہیں کیا، یہ بعد میں شروع ہوا، اور آج کل ہر مسجد میں خطبے میں یہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ان کی تعریف کے مطابق ایسی بدعت ہے جو انہیں چھوڑ دینی چاہیے، جبکہ ہماری تعریف کے مطابق یہ دین کو تقویت دیتی ہے، لہذا ہمارے لیے کوئی اس پر پابندی نہیں ہے، ہمارے لیے یہ جائز ہے اور ضروری ہے۔ اس کے بعد علاقائی زبانوں میں جمعے کا خطاب، پہلے فقط 2 عربی خطبے ہوتے تھے، اس کے بعد نماز پڑھیں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ لیکن علماء نے سوچا کہ یہ ہفتے بعد لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جمعہ کے دن، باقی دنوں میں تو جمعہ ہی کوئی نہیں ہوتے، ہفتے میں ایک دفعہ جمع ہوتی ہیں، اس میں بھی ایران والوں کو عربی کہاں سمجھ آئے، پاکستان والوں کو عربی کہاں سمجھ آئے، وہ خطبے دونوں، اس میں آپ خطاب کر بھی دیں تو وہ کس کو سمجھ آئے گا؟ تو انہوں نے سوچا کہ ان خطبے سے پہلے اپنی اپنی زبان میں کچھ بیان بھی ہونا چاہیے۔
تو یہ بیان پتہ ہے کب شروع ہوا؟ یہ 700 ہجری میں شروع ہوا۔ آقا علیہ السلام کا وصال ہے 11 ہجری میں، یعنی کہ 689 سال بعد یہ کام شروع ہوا۔ اور آج کل ہر مسجد میں جمعے کا خطاب علاقائی زبان میں ہوتا ہے یا کوئی نہیں ہوتا ہے نا؟ تو جو بندہ کہنے جی میلاد بدعت ہے، اسے کہو جی یہ جو تم خطاب کرتے ہو یہ بھی بدعت ہے، آج کا خطاب چھوڑ دو، نہ عید کا خطاب کر سکتے ہو نہ جمعے کا کر سکتے ہو۔ اور اس کے 90 سال بعد یعنی 790 بلکہ 91 میں جا کر ایک اور کام شروع ہوا۔ وہ کام کون سا شروع ہوا؟ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے کا۔ اور یہ پتہ ہے کیوں شروع ہوا؟ اس دور میں یہ شروع ہو گیا تھا کہ اذان سے پہلے بادشاہوں کی تعریفیں کی جاتی تھیں، بادشاہوں کے کرانے گائے جاتے تھے۔ تو اس وقت علماء جو تھے انہوں نے کہا کہ بادشاہ کون ہوتے ہیں جن کی تعریفیں اذان سے پہلے کی جائیں؟ جب کرنی ہی ہے تو پھر اپنے آپ کو مولا پر درود کیوں نہ پڑھا جائے؟ تو یہ 791 میں شروع ہوا۔ اچھا جو 700 میں شروع ہوا وہ سارے کر رہے ہیں اور دین سمجھ کے کر رہے ہیں، اور جو 791 میں شروع ہوا اسے بدعت کہنے لگ گئے کہ یہ بدعت ہے۔ تو ہیں تو کام دونوں بات میں شروع ہوئے۔ ایک ہی شہر کی مختلف مساجد میں جمعے کی نماز ادا کرنا یہ 280 ہجری کے بعد شروع ہوا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر شہر میں ہر گاؤں میں صرف ایک مسجد جامع ہوتی تھی جس میں جمعہ ہوتا تھا، لیکن جب آبادیاں بڑھ گئیں تو 280 ہجری کے بعد جا کر پھر انہوں نے کہا کہ چلیں آپ اگر 4 مسجدیں ہیں، بڑی بڑی مسجدیں ہیں، لوگ بھی اتنے ہیں کہ مسجدیں بھر جاتی ہیں، تو پھر ہر مسجد میں جمعہ شروع کر دیا جائے۔ تو یہ بھی بدعت ہے، ان کی تعریف کے مطابق، ہماری تعریف کے مطابق نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پہ رات کو مزید کچھ بیان کروں گا تاکہ یہ بات آپ کو بہت اچھے طریقے سے، یہ مثالیں آپ نے ہمیشہ یاد رہی۔ جو کہنا میلاد بدعت ہے اسے کہیں جی آپ کی جمعے کا خطاب بھی بدعت ہے، آپ کی مسجد کا محراب بھی بدعت ہے، آپ کی مسجد کا مینار بھی بدعت ہے، اور حدیث کی جتنی کتابیں ہیں آپ کی تعریف کے مطابق بدعت ہیں، درس نظامی کی جتنی کتابیں یہ آپ کی تعریف کے مطابق بدعت ہیں۔ پہلے آپ اپنی بدعتیں ختم کریں، بعد میں ہم سے بات کرنا۔ سبق یاد ہے سی؟ یہ باتیں یاد رکھنے والی ہوتی ہیں، کیونکہ آج کل اتنا مطلب وہ ایسا دور ہے نا گمراہی کا کہ پتہ ہی نہیں چلتا، تو بندہ ٹھیک ٹھاک ہمارا اپنا بندہ 2-4 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جناب وہ یوں کھڑا ہوتا ہے نماز میں، سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ یوں کھڑا ہوتا ہے نماز میں، اور بھائی یہ کیا ہوا ہے؟ وہ مجھے ایک حدیث پتہ چلی ہے جی، بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے بندو بخاری ہم نے نہیں پڑھی ہوئی؟ بخاری آج سے پہلے کسی ہمارے علماء میں سے کسی نے نہیں پڑھی تھی؟ کیا یہ حدیثیں ان کے سامنے نہیں تھی؟ کیا یہ حدیثیں امام اعظم کے سامنے نہیں تھی؟ تو اس لیے حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی بہت کچھ چاہیے۔ جیسے قرآن کی آیتوں میں کچھ آیتیں منسوخ ہیں، ایسے ہی کچھ حدیثیں بھی منسوخ ہوتی ہیں، اور پھر حدیثوں میں بھی درجات ہوتے ہیں کہ کون سی حدیث کس لیول کی ہے۔ اب ایک مثال میں آپ کو دے دوں، ایک وہ صحابی ہے جو ایک دفعہ آقا علیہ السلام سے ملے، اور اس وقت فرض کریں آقا علیہ السلام نے رفع یدین کیا نماز کے اندر، وہ دیہات سے آئے، انہوں نے نماز پڑھی، اب انہوں نے دیکھا وہ چلے گئے اپنے علاقے میں، وہ ساری زندگی رفع یدین کرتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بالکل اپنی جگہ ٹھیک تھے، لیکن بعد میں آقا علیہ السلام نے چھوڑ دیا تو چھوڑنے والی روایت ان تک پہنچی نہیں، نہ وہ واپس آئے نہ انہیں علم پہنچا، تو اب حدیث تو بن گئی، وہ کتابوں میں تو آ جائے گی کہ فلاں صحابی نے بیان کیا، لیکن اس صحابی کے مقابلے میں صدیق اکبر جو بیان کریں گے اہمیت کس حدیث کو ہوگی؟ جو ساری زندگی ساتھ رہے ان والے حدیث کا اہمیت ہوگی نا۔ تو ہماری نوجوان جو ہے نا، وہ آج کل ایک ہے وہ جسے میں بے پیندے کا لوٹا کہتا ہوں، کیا بے پیندے کا لوٹا، ایک گول لوٹا ہوتا ہے نا جس کا نیچے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، نیچے سے گول ہوتا ہے، ایسے کھڑا کرے تو لڑک کے کبھی ادھر کبھی ادھر، اسے بے پیندے کا لوٹا کہتے ہیں۔ تو ایک بے پیندے کا لوٹا جہنم میں بھی ہوتا ہے۔
سمجھ آ رہی ہو؟ ہاں، جو جس نے گمراہی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، ہر حدیث کا الٹا مفہوم بیان کرنا، یہ اس نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ خود تو گمراہ ہوا ہی ہو، پھر اکیلے کیا جانا ہے، اس کا موج مستی میں پورا قافلہ ساتھ ہونا چاہیے جہنم کی طرف جاتے ہوئے، ٹھیکہ لے رکھا ہے اس نے۔ اور ہمارے نوجوان حدیث بیان کرتے ہیں جی، وہ اللہ کے بندو حدیث ہے، اپنے علماء سے پوچھ تو لوگ اس کا مطلب کیا ہے، کہیں یہ حدیث منسوخ تو نہیں ہے؟ تو اس لیے ان باتوں پہ توجہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک شعر اور پھر دعا۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا، ہم غریبوں کے آقا بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پیدا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام۔ دعا سے پہلے ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کل تو انشاءاللہ آپ کو چھٹی دوں گا، کیونکہ پوری رات آپ نے عبادت میں گزارنی ہے۔ شب قدر یعنی نزول قرآن کی ہماری محفل بھی ہوگی، اور تاک راتوں میں شب قدر بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تلاش کیا کرو، تو پوری رات آپ کی شب بیداری کی ہوگی۔ تو فجر کے وقت میں میری طرف سے آپ کو چھٹی ہوگی۔ آگے 2 دن ہیں یا 3 ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ پرسوں یا آج رات کو بلکہ جب میں آؤں گا، تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہو کہ یہ ٹاپک بیان ہونا چاہیے تو آپ مجھے وہ بتائیں۔ اب یہ تو نہیں نا، یہ تو میں نے اپنی مرضی سے بیان کر رہا ہوں اور یہ بھی ضروری ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اب یہاں سے جائیں تو آپ کے ذہن میں کوئی الجھن پھر بھی باقی نہ رہے۔ تو آپ اپنی مرضی کا جو مجھے کہیں گے انشاءاللہ میں وہ بتاؤں گا، لیکن میں عالم تو ہوں کوئی نہیں، طالب علم ہوں بالکل ابتدائی درجے کا، تو مجھے آپ پہلے بتائیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، تاکہ میں کوئی تیاری بھی تو کر کے آؤں نا۔ ٹائم گزارنا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہوتا، اتنا تجربہ ہو گیا ہے، لیکن جب آپ پہلے بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مواد اچھا ملے گا۔ تو اپنی مرضی کا آپ ٹاپک بتائیے گا، انشاءاللہ اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ 1-2 باتیں میرے ذہن میں ہیں جو میں نے ضرور کرنی ہے آپ سے، وہ بھی میں کروں گا، تو باقی آپ جو کہیں گے انشاءاللہ وہ بھی ضرور آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔